बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 1 जनवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद अशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नए साल की ढेरों ढेरों खुशियां जो हैं वो मुबारक हों और दुआ है कि ये नया साल जो शुरू है अल्लाह ताला हमारे लिए इसे खुशियों इसके अलावा कामयाबियों वाला साल बनाए और मज़ीद पाकिस्तान जो है वो इस तरह दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करे, आमीन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरबिया के दरमियान यमन का जो तनाज़ा है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। जब से सऊदी अरबिया की जानब से मुकल्ला पोर्ट के ऊपर जो एयर स्ट्राइक की गई तो उसके बाद फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से भी रद्द अमल आया और उन्होंने सऊदी अरबिया के इन इकदामात की मज़म्मत की और कहा कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी पाकिस्तान के चूंकि दो बरादर इस्लामी मालिक मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ है इस पर भी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मजीद क्लोज जो अलाय हैं इनके तौर पर समझ जाते हैं। आज ही पाकिस्तान की जानब से बड़ा ही एक नाकाबिले यकीन जो बयान है वो सामने आया है और इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ था अब उसके बाकायदा तौर पर समरात जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। इसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, जैसा कि ऑलरेडी शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि यमन के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात और यूएई के दरमियान ये तनाज़ात जो हैं वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक जानब जहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से ये कहा जाता है कि सऊदी अरबिया जो है वो इन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है और जो असला वगैरह भेजा गया था वो जो यूएई की फोर्सेज हैं, अमन फोर्सेज हैं, इनके लिए था, ना कि इस बागी ग्रुप जिसे एसटीसी और ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात का ही एक हमायत याफ्ता ग्रुप है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी पाकिस्तान और जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं इनके ताल्लुकात पर बात करें तो इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ही एक सख्त इम्तिहान का टाइम है। जैसा कि 26 दिसंबर को जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख ज़ैद अल नहयान वो दौरा पाकिस्तान पर आए थे और इसी असना के दौरान सऊदी अरबिया की जानब से मुकल्ला की जो पोर्ट थी इसके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी। अब इसमें फौरी बात जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे इनकी और इसके अलावा शेख ज़ैद अल नहयान की रहीम यार खान के अंदर भी मुलाकात हुई और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है वो तबादला ख्याल भी किया गया। आज जी इस हवाले से जो फर्दर डिटेल सामने आ रही हैं वो भी इंतहाई अहम है। अब इसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो ये है कि एक तो जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसके अलावा सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो है इनके दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और यमन की इसके अलावा दीगर जो इलाकाई सूरत हाल है इस पर तबादला ख्याल किया गया है और पाकिस्तान की जानब से मुकम्मल तौर पर सऊदी अरबिया की हमायत जो है इसका ऐलान किया गया है। अब इस पर काफी प्रोपेगेंडा इसके अलावा काफी चीजें ऐसी कही जा रही थी कि जो सऊदी वलीअहद हैं वो जी पाकिस्तान से नाराज हैं और ऐसी बेसलेस एलिगेशंस, इसके अलावा एक अजीबो गरीब किस्म का जो प्रोपेगेंडा था वो भी किया गया। लेकिन आज पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा हैं इनकी जानब से जो स्टेटमेंट सामने आई है इसने उन तमाम प्रोपेगेंडा इसके अलावा जो एलिगेशंस या पाकिस्तान और सऊदी अरबिया इसके अलावा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात पर जो मुख्तलिफ किस्म की बेसलेस एलिगेशंस जो थी इसके अलावा प्रोपेगेंडा किया गया वो अपनी मौत ही आप मार चुकी हैं। थोड़ी देर में आपको बताता हूं जो पाकिस्तान की जानब से स्टेटमेंट सामने आई है क्योंकि ये स्टेटमेंट इंतहाई अहम है और इससे अब चीजें ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में से और इसके अलावा सऊदी अरबिया में से सऊदी अरब को जी चुन लिया है। क्योंकि ऑलरेडी आपको इल्म है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे इनमें कोई खास बेहतरी होती हुई नजर नहीं आई क्योंकि जब से दोहा के ऊपर हमला हुआ तो फौरी उसके बाद सऊदी अरेबिया जो था इसने पाकिस्तान की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाया और एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आ गया और पाकिस्तान के साथ जी एसएमडीए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तय हुआ जिसमें ये चीजें बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बताई गई कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें जी सऊदी अरेबिया की जानब से कई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी हुआ जैसा कि
جو $2 بلین کا رول آؤٹ تھا وہ بھی ہوا, اور اس کے علاوہ پاکستان میں البیک کی کمپنی جو ہے ان کا اعلان بھی ہوا کہ وہ جلد پاکستان میں اوپن ہونے جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو ارامکو آئل کمپنی ہے سعودی عربیہ کی وہ آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی ہے, اور اس تمام صورتحال کے بعد جو ان کے پیٹرول پمپ ہیں وہ اسلام آباد, اس کے علاوہ پاکستان کے جو کئی بڑے شہر ہیں وہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ایک بھاری انویسٹمنٹ جو تھی وہ سعودی عربیہ کی جانب سے پاکستان کے اندر کی گئی. لیکن دوسری طرف یو اے ای جو ہے ان کے ساتھ پاکستانی جو شہری ہیں ان کے ویزاز کو لے کر ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ آلریڈی آپ کے سامنے ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اگر کسی پاکستانی شہری نے جو ٹورسٹ ویزا ہے وہ لینا ہو تو کتنی اس میں اس کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے. اس پر بھی متحدہ عرب امارات کی جانب سے کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی, اور اس تمام صورتحال میں اور اب جبکہ یمن کے اندر یہ کشیدگی ابھری ہے تو پاکستان نے مکمل طور پر سعودی عربیہ کی حمایت جو ہے اس کا اعلان کیا ہے. اب پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہیں ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اب اس کے بعد کوئی شکوک و شبہات جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے کہ پاکستان اس تمام صورتحال کے اندر کہاں پہ کھڑا ہے. اب جی اس میں یہ ایک تو پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یمن میں اس وقت جو صورتحال ہے اس پر پاکستان کو جی انتہائی تشویش کا جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان یمن کی وحدت اور اس کے علاوہ علاقائی سالمیت کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یمن کی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو مزید بادامنی یا ایک جنگی صورتحال کی جانب جو ہے وہ لے جانے کے حق میں قطعاً پاکستان نہیں ہے, اور پاکستان جو ہے ان کی جانب سے اور پاکستان اس بات پر مکمل طور پر زور دیتا ہے کہ یمن کی جو صورتحال ہے اس کو باقاعدہ طور پر مذاکرات کے ذریعے یا یمن کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ مل بیٹھ کر چیزوں کو حل کرنے پر زور دیا گیا. اور اس کے ساتھ مین سٹیٹمنٹ جو پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے اس میں پاکستان نے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عربیہ کے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا, اور اب مزید جہاں جہاں پر بھی سعودی عربیہ کو ایسے چیلنجز کا سامنا ہوگا تو بالکل پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا, کھڑا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑا رہے گا. اب اس میں پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان یمنی جماعتوں کے کسی بھی یک طرفہ اقدام کی بالکل مخالفت کرتا ہے جو صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہیں, امن کی کوششوں کو نقصان جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ یمن یا خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے جو اس وقت کی صورتحال یمن کے اندر پیدا کی جا رہی ہے. اب اس میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان یمن میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے. پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. ناظرین کرام, ایک جانب جہاں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تو اس پر جی جتنا بھی عرب میڈیا ہے وہ کھل کر ایک جانب جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو اس وقت کی تعلقات ہیں ان کی کھل کر تعریف کی جا رہی ہے, کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سعودی پوسٹ سے لے کر اس کے علاوہ اخبار السعودیہ جتنے بھی نیوز ایجنسیز ہیں اس وقت ان پر ایک ہی شہ سرخی چل رہی ہے, اور وہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے اوپر. اور جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون گفتگو کی گئی اور مکمل طور پر حمایت کا اعلان کیا گیا. آپ اس کی ایک واضح مثال دیکھیں, یہ اخبار السعودیہ کیا لکھتی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ وی اناؤنس آر فل سولیڈیرٹی ود دا کنگڈم آف سعودی عربیہ اینڈ آور کمٹمنٹ ٹو اٹس سیکیورٹی, یعنی کہ پاکستان مکمل طور پر سعودی عربیہ کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتا ہے اور سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہے. اور مزید لکھا گیا کہ وہ اسٹرانگلی اپوز اینی یونیلیٹرل اسٹیپ بائی اینی یمنی پارٹی دیٹ میں لیڈ ٹو ایسکلیشن آف دا سچویشن, اور ہم یمن کی کسی پارٹی کی جانب سے بھی کوئی ایسا اقدام جو اس مزید خطے کو جو ہے وہ جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان مکمل طور پر پیس ایفرٹس, اس کے علاوہ تھریٹن پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان یمن اینڈ دا ریجن, اور کشیدگی اس کے علاوہ خطے میں جو اس وقت بد امنی پھیلانے کی کوششیں ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ وی کمنڈ دا ریجنل ایفرٹس ایمڈ ایٹ ڈیسکلیٹنگ اینڈ پریزنٹنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان یمن, اور پاکستان کی جانب سے یمن کے اندر عدم و استحکام اس کے علاوہ امن کی جتنی بھی کوششیں ہیں مکمل طور پر پاکستان ان کی حمایت کا اعلان کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم مکمل طور پر اس تمام صورتحال کے اوپر سعودی عربیہ کے
ساتھ کھڑے ہیں. اب اس بیان کے بعد یہ جو ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور دوسری طرف پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا جس چیزیں بالکل واضح کرتی ہیں کہ پاکستان نے جی متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ میں سے سعودی عربیہ کو چن لیا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی آلریڈی پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو باہمی دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کا, ان کیس اگر اللہ نہ کرے کہ سعودی عربیہ کی سالمیت کو یا قومی سلامتی کو کوئی خطرات لاحق ہوتے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ شکوک و شبہات نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفینیٹلی کھڑا ہوگا. اب اس تمام صورتحال کے اندر ایک جانب جہاں یمن کا تنازع چل رہا ہے تو وہیں جی سعودی عربیہ کی جانب سے سوڈان کو لے کر ایک ملٹری ڈیل کے حوالے سے بھی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آلریڈی پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو باہمی دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں ایک اور جو ملک ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر شامل ہو چکا ہے. اب اس کے حوالے سے ذرائع جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یمن کی اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے درمیان جو اس وقت صورتحال ہے اس میں اب جی سعودی عربیہ محمد بن سلمان جو ہیں ولی عہد ان کی جانب سے سوڈانیز جو ہیں ان کے ساتھ ایک ڈیل کی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کی جانب سے ایک ملٹری ڈیل جو ہے وہ سوڈان کے ساتھ طے ہوئی ہے. اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ملٹری ڈیل کے اندر پاکستان جو ہے وہ بھی سعودی عربیہ کے بالکل ہمراہ جو ہے وہ شامل ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کس طرف جاتی ہیں, اور سعودی عربیہ اور اس تمام صورتحال کے اندر جو پاکستان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے اب متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. دعا یہی ہے کہ دو برادر اسلامی ممالک ہیں, پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی ڈیفینیٹلی تعلقات بہتر رکھ رہے ہیں اور پاکستان قطعاً یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں, اور دوسری طرف سعودی عربیہ بھی ہمارا ایک جو ہے وہ کلوز بھائی چارہ ہے اور ایک بڑے قریبی تعلقات ہے پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ, تو قطعاً پاکستان سعودی عربیہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہے گا. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.